مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سمعت جريرا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. یہ ایک حدیث ہے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں اور صحابہ کرام میں بڑے حسین و جمیل اور بڑے ہی وجیح اور شکیل صحابی تھے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوسف هذه الامہ کا خطاب دیا کہ یہ اس امت کے یوسف علیہ السلام ہیں، اتنے خوبصورت تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ عز وجل. جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل بھی اس پر رحم نہیں فرماتے. اور اگلی حدیث بھی اسی موضوع کی ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقولہ مذکور ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ انہ قال من لا يرحم لا يرحم ولا يغفر ولا يعفى عمن لا لم يعفو ولا يوقى من لا يتوقى. کہ جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا، اور جو دوسروں کی کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، اور جو شخص خود گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی گناہوں سے بچاتے نہیں. یہ تینوں فقرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. اور اسی میں ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ لا یرحم من لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ولا یغفر لمن لا یغفر، جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرتے. ولا یتاب علی من لا یتوب، اور جو دوسرے کی توبہ قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول نہیں کرتا. ولا یوقى من لا یتوقى، جو خود گناہوں سے نہیں بچتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں بچاتے. تو ان احادیث میں سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے وہ رحم کرنے کی فضیلت. سب سے پہلے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید کو جو شروع فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں بھی الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے. صرف ایک لفظ پر اکتفا نہیں فرمایا، دو لفظ استعمال کیے، رحمان اور رحیم. اب مشکل یہ ہے کہ اردو میں جب ہم ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو اردو بیچاری تنگ دامن زبان ہے،
تو دونوں لفظوں کا صحیح ترجمہ الگ الگ کرنا ممکن نہیں، اس لیے ترجمہ کرتے ہیں نہایت مہربان، بہت رحم والا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں دونوں میں بڑا فرق ہے، رحمان اور رحیم میں۔ رحمان کہا جاتا ہے، رحمان سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت بہت عام ہے، ہر ایک شخص پر ہے، ہر ایک پر ہے اس کی رحمت، اس کو کہتے ہیں رحمان، یعنی جس کا رحم، جس کی صفت رحمت ہر مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کی رحمت اتنی عام اور وسیع ہے کہ ساری مخلوقات اس رحمت کے نیچے آ جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اور رحیم کے معنی ہے کہ جس کی رحمت بہت زیادہ عمیق ہے، گہری ہے، اور وہ اتنی گہری ہے کہ رحمت اس کے بعد کسی اور رحمت کا تصور کیا نہیں جا سکتا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی رحم کرے 10 آدمیوں پر، لیکن کرتا ہے تھوڑا رحم، تو اس کی وہ رحمت وسیع تو ہے 10 آدمیوں تک، لیکن فی نفسی وہ رحمت کچھ زیادہ نہیں ہے، معمولی ہے۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت بہت زیادہ گہری ہے، کرتا ہے چاہے ایک ہی بار کرے لیکن پوری کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، اس میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کرتا، اس میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ تو رحمان کے معنی ہے عام الرحمہ، جس کی رحمت عام ہے، وسیع ہے، اور رحیم کے معنی ہے تام الرحمہ، کہ اس کی رحمت مکمل ہے، 100% ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے لیے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر رحمان ہے، یعنی آپ کی رحمت، اللہ جل جلالہ کی رحمت تمام مخلوقات پر پھیلی ہوئی ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں، ساری مخلوقات پہ، یہاں تک کہ کافروں پر بھی ہے دنیا میں، کہ وہ کافر جو اللہ جل جلالہ کی نافرمانی پہ کمر باندھے ہوئے ہیں، وہ کافر جو اللہ کی وحدانیت کے منکر ہے، بلکہ وہ کافر جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر ہے، مانتے ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو بھی نواز رہے ہیں، رزق ان کو بھی مل رہا ہے، اور ایسا مل رہا ہے کہ بعض اوقات شبہ ہونے لگتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ مل رہا ہے، اور دنیا کے اندر اسباب آرام و راحت، اسباب آسائش کافروں کو بھی ملے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ دوست اور دشمن سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ عظیم زمیں سفرۂ عام اوس، بری خان یغما سے دشمن سے دوست، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے زمین کا جو دسترخوان ہے یہ پھیلا ہوا ہے سب کے لیے، دشمن کے لیے بھی اور دوست کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دے رہے ہیں دنیا کے اندر، رحمت اتنی وسیع ہے دنیا کے اندر کہ کافروں کو بھی شامل ہے، جانوروں کو بھی شامل ہے، اور آخرت کے لیے فرمایا کہ رحیم الآخرہ، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، یعنی رحمت آپ کی مکمل ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے، لیکن ایسی ہے کہ وہ کافروں تک وسعت نہیں، اس میں وہ کافروں کو آخرت میں نہیں ملے گا کچھ بھی، رحمت کا کوئی حصہ، وہاں ان کے لیے جہنم ہے، الیاذ باللہ العلی العظیم۔ لیکن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اور وہ رحمت تام ہے، مکمل ہے۔ دنیا کے اندر جو رحمت ہے وہ ایسی ہے کہ آدمی کو رزق بھی مل رہا ہے، زندگی بھی ملی ہوئی ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، راحتیں بھی ملتی ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، اور
اگر انسان کو کوئی طبیعت کے موافق کام ہوتا ہے تو ساتھ میں طبیعت کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو غم اور خوشی، تکلیف اور راحت دونوں کا آمیزہ ہے یہ دنیا. تو رحمت تو ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ تکلیف بھی لگی ہوئی ہے، مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی. لیکن آخرت میں جو رحمت ہوگی وہ مکمل ہے. مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب خوشی ہے تو اس کے ساتھ غم کا شائبہ نہیں، آرام ہے تو تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں. جنت کے اندر ہر مسرت، ہر راحت مکمل ہے، اس کے اندر کوئی کانٹا چبھا ہوا نہیں ہے کسی تکلیف کا، کسی غم کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، بہت سارے اسماء حسنی ہیں، لیکن ان سب میں انتخاب فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں، ان میں انتخاب فرمایا رحمان اور رحیم کی صفتوں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفتوں میں سب سے زیادہ جو خود اللہ جل جلالہ کو محبوب ہے جو صفت، وہ اپنی رحمت کی صفت. اور جب وہ صفت محبوب ہے تو اپنے بندوں کے اندر بھی یہ پسند ہے کہ ان کے اندر بھی رحمت کی صفت ہو، دوسروں پر رحم کرنے کا جذبہ ہو. اس واسطے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. بلکہ ایک پوری حدیث اس طرح ہے کہ فرمایا الراحمون یرحمہم اللہ تبارک و تعالی. جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم کرتا ہے. اور فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور یہ حدیث ایسی ہے کہ جو پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی طالب علم کسی استاد کے پاس حدیث پڑھنے جاتا تھا تو سب سے پہلے جو حدیث پڑھائی جاتی تھی وہ یہ حدیث ہوتی تھی کہ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ حدیث سب سے پہلے پڑھائی جاتی تھی. گویا یہ بتایا جاتا تھا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ دل میں دوسروں کے لیے رحم پیدا کرو. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے یہ صفت، تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی رحم نہ کرے دوسروں پر، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. کہ جب تم میرے بندوں پر رحم نہیں کرتے تو میں تم پر بھی رحم نہیں کروں گا. اور فرمایا کہ ولا یغفر لمن لا یغفر. جو آدمی دوسرے کو معاف نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتا. کیا مانا؟ کہ ایک شخص سے آپ کی کوئی غلطی سرزد ہو گئی، آپ کی کوئی حق تلفی ہو گئی، آپ کی ذات کو اس نے کوئی نقصان پہنچا دیا، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اس کے دل میں ندامت ہوئی، شرم آئی اور پشیمانی ہوئی کہ میں نے گناہ کا کام کیا، دوسرے کا حق طلب کیا. وہ نادم ہو کر آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور اس غلطی کے اوپر اب مجھے تنبہ ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کروں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ اگر میرے کسی بندے کا حق ضائع کیا ہے تو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے. اس واسطے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ معاف کر. تو اب ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب ایک بندہ نادم ہو کر آ رہا ہے، شرمسار ہو کر آ رہا ہے، اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے، تو پھر مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کو معاف کر کہ ہاں بھائی چلو میں نے معاف کر دیا. لیکن اگر وہ معاف نہ کرے ایسے موقع پر جبکہ واقعی ندامت کے ساتھ آیا وہ سب،
تو اس پر یہ وعید بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا ایک بندہ تمہارے پاس آیا تھا معافی مانگنے کے لیے صدق دل کے ساتھ، لیکن تم نے اس کو معاف نہیں کیا، تو یاد رکھو تم نے بہت سارے حقوق میرے ضائع کر رکھے ہیں اور میرے احکام کی خلاف ورزی تم نے کی ہوئی ہے بہت سی، تو جب تم میرے بندے کو معاف نہیں کرتے تو میں بھی تمہیں معاف نہیں کرتا، پھر میرے پاس بتانا کہ اللہ مجھے معاف کر دے جب تم میرے بندے کو معاف نہیں کر رہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور یہ معاف کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب وہ معاف کر دیتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میرے بندے کو معاف کیا تو میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اپنے اس بندے کو معاف کروں، اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو معاف کرنے کی اتنی فضیلت اور نہ معاف کرنے کا اتنا وبال، لیکن یہاں ذرا ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ یہ جو کہا کہ معاف کر دو ضرور ورنہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ معاف کرنے میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ واقعی سچے دل سے کوئی آدمی نادم ہو کر آیا ہو۔ اگر قرائن سے علامتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ویسے ہی بناوٹی معافی مانگ رہا ہے، حقیقت میں اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہے اور آئندہ بھی حق تلفی کرنے کا ارادہ ہے اور محض بناوٹی معافی مانگنے آیا ہے، تو پھر معاف کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اس وقت میں اگر وہ کہے کہ بھائی مجھے تمہارے انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتا، اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن معافی مانگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی تمہیں بتاؤ کیا غلطی ہوئی تھی، واقعی مانتے ہو کہ نہیں، سمجھ گئے غلطی کو کہ نہیں سمجھ گئے، اور تمہارے انداز و ادا سے پوری ندامت ظاہر نہیں ہو رہی، اس وقت میں اگر کوئی آدمی معاف کرنے میں تاخیر سے کام لے تو اس کے اوپر کوئی ببال نہیں۔ ببال اس وقت جب معلوم ہے کہ سچے دل سے مانگ رہا ہے پھر بھی نہیں کرتا معاف۔ دوسری بات یہ کہ معاف کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے معافی مانگنے میں کہ جو آدمی معافی مانگ رہا ہے وہ اس کے نقصان کی تلافی کرنے کو بھی تیار ہو، نقصان کی تلافی کرنے کو بھی تیار ہو۔ نقصان کی تلافی تو کرتا نہیں اور معافی مانگ رہا ہے تو ایسی معافی معتبر نہیں۔ مثلا دوسرے کا پیسے لے کے کھا گیا، ہزاروں لاکھوں روپیہ لے کے کھا گیا، اور اگر اس کی تلافی کرنا چاہے تو تلافی کر بھی سکتا ہے کہ اس کا جو مالی حق اس نے برباد کیا وہ اس کو لوٹائے، اس کا قرضہ لیا ہے تو قرضہ لوٹائے، اس کے پیسے کھائے ہیں تو پیسے لوٹائے۔ اب پیسے لوٹانے کا تو کوئی ارادہ ہے نہیں، دل میں یہ ہے کہ جو کھا گیا تو کھا گیا، اور زبان سے معافی مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، تو ایسی معافی کا بھی اعتبار نہیں۔ بھائی جب کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے تو جس حد تک اس کے نقصان کی تلافی کرنا تمہارے امکان میں ہے اس حد تک اس کے نقصان کی تلافی کرو، پھر معافی مانگو تو ہے معافی، ورنہ وہ معافی معتبر ہی نہیں، وہ سچی معافی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی حق ایسا ہے کہ جس کی تلافی ممکن ہے، یا کسی شخص کو ذلیل کر دیا مجمع عام میں اور اس کے بارے میں بہتان لگا دیا، لوگوں کے اندر اس کے بارے میں غلط باتیں پھیل گئی، غلط شہرت ہو گئی، اور بعد میں کہہ رہا معاف کر دو، خلوت میں چپکے سے آ کر کہتا ہے کہ معاف کر دو مجھے، تو اس کو نقصان تو پہنچا دیا سارے میں، اس کی بدنامی ہو گئی، اس کی ذلت ہو گئی، اور چپکے سے آگے معافی مانگتا ہے، تو یہ معافی بھی معتبر نہیں۔
حدیث میں فرمایا گیا کہ توبۃ السر بالسر و توبۃ العلانیۃ بالعلانیہ، جو گناہ خاموشی سے چپکے سے کیا گیا ہو اس کی توبہ بھی چپکے سے ہو سکتی ہے، اور جو گناہ کہ علانیہ کیا گیا، مجمع عام میں کیا گیا، تو اس کی توبہ بھی مجمع عام میں ہونی چاہیے کہ سب کے سامنے وہ کہے کہ صاحب مجھ سے میں نے یہ بہتان لگایا تھا فلاں کے اوپر، یہ غلط تھا اور میں اس سے معافی مانگتا ہوں، یا کم از کم کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے اس کے جو عوام کے اندر جو اس کی بدنامی ہوئی ہے عام مسلمانوں کے اندر اس کی تلافی ہو جائے، کہ اس کا کوئی اشتہار شائع کرے، کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے سارے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ الزام جو لگایا گیا تھا یہ الزام غلط تھا، بہتان تھا۔ تو معافی کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو نقصان پہنچایا گیا ہے کسی اللہ کے بندے کو، اس نقصان کی تلافی جس حد تک ممکن ہے اس حد تک وہ تلافی کی جائے، تب ہے معافی معتبر۔ لیکن اگر یہ نہیں کیا گیا تو محض زبانی بناوٹی معافی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دو باتیں تو یہ ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو فرمایا گیا کہ جب کوئی آدمی نادم ہو کر آئے تو معاف کر دو اس کو، تو معاف کر دینا چاہیے جبکہ سچے دل سے معافی مانگ رہا ہو اور تلافی بھی کرنے کو تیار ہو۔ لیکن معافی کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں لوں گا، تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا یا میرے ساتھ جو برائی کی اس کا کوئی بدلہ آخرت میں نہیں لوں گا، اور میں معاف کرتا ہوں، اپنا حق چھوڑتا ہوں۔ یہ ہے مطلب معافی کا۔ یہ ضروری نہیں معاف کرنے کے لیے کہ پھر آئندہ اس کے ساتھ تعلقات بھی خوشگوار ہو جائیں، دوستی بھی ہو جائے، دل بھی مل جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ معاف تو کر دیا لیکن معاف کرنے کے باوجود دل میں ایک خلش رہ گئی، اور اس خلش کے رہ جانے کی وجہ سے دل ملتا نہیں اس سے۔ ایسے جب سامنے آتا ہے اور وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے تو دل ملتا نہیں، تو دل ملنا کوئی ضروری نہیں، اور یہ ضروری کہ اس سے دوستانہ تعلقات اس طرح کے قائم ہو جائے کہ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ہو، ہنسی مذاق شروع ہو جائے، کوئی ضروری نہیں، معافی کا لازمی حصہ نہیں۔ مانا یہ ہے کہ میں نے تم سے انتقام نہیں لوں گا، تم سے آخرت میں تمہارے سے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دل نہ ملے تو کوئی اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ دیکھیے غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب چچا تھے اور جانثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے میں کئی کافروں کو قتل کیا اس جنگ کے اندر۔ تو ان میں سے ایک شخص جس کو قتل کیا تھا اس کے بھائی نے یہ قسم کھا لی کہ میں کسی طرح حمزہ کو اگر مجھے موقع ملا تو اس حمزہ کو میں ماروں گا، اور اس کا یہ بھی قسم کھائی کہ اس کا کلیجہ چباؤں گا، یہ قسم کھا لی۔ تو جب غزوہ احد کا موقع آیا تو اس شخص نے ایک وحشی نام کے ایک غلام تھے، سیاہ فام کالے رنگ کے، ان کو کرائے پر لیا اور کہا کہ میں تمہارے ذمہ یہ ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ تم جس طرح بھی موقع ہو جنگ کے دوران تم اور کچھ کام نہ کرنا، جنگ میں شریک نہ ہونا، لیکن کسی طرح حضرت حمزہ کو قتل کر دینا، اور جب قتل کر دو تو ان کا جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے اور ان کے جسم سے کلیجہ نکالنا کچا، یہ ڈیوٹی لگا دی۔ وہ شخص جو ہے غزوہ بدر کے موقع پر ایک گھاٹی کی آڑ میں تاک میں بیٹھ گیا کہ کسی طرح جہاں جب حضرت حمزہ اگر گزرے تو میں ان کے اوپر حملہ کروں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر بڑے
جانبازی کے ساتھ لڑ رہے تھے. لڑتے لڑتے جب اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں وہ ویسی پہلے سے تاک میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے پیچھے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمر کے اوپر وار کیا اور نیزہ پیچھے سے بھونک دیا, وہ پیٹ میں سے نکل گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور جنگ تو میں مارنا تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد پھر ان کے اعضاء کاٹے, ایک ایک عضو کاٹا اور پیٹ کو چیر کر کلیجہ نکالا. کلیجہ نکال کر وہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہندا کو دیا, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مقتول کے بھائی کو دیا کہ وہ اس کو چبائے کچا. یہ اس زمانے کی جاہلانہ رسمیں تھیں. تو کلیجہ چبایا. جب غزوہ احد لڑائی ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے پاس تشریف لے گئے. شہداء کا دیکھا تو ایک جگہ جا کر دیکھا کہ حمزہ کی ناچ مبارک اس طرح مسلح کی ہوئی پڑی ہے کہ اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں. اب اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے کا کہ چچا ہے محبوب, اور ان کو نہ صرف یہ کہ شہید کیا گیا بلکہ اس درندگی کے ساتھ قتل کیا گیا کہ ایک ایک عضو کو الگ کر دیا. اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے ان کی بہن حضرت صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو ان کو رنج ہوگا تو میں ان کی لاش کو اسی طرح یہاں پر چھوڑتا, دفن بھی نہ کرتا, کہ تاکہ اور پرندے آ کر ان کی لاش کو کھاتے, تاکہ قیامت کے دن یہ پرندوں کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجزا جمع کرتے اور لوگوں کے سامنے ان کی مظلومیت کا نظارہ آتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا, جن کے اوپر اور زیادہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے. لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ ان کی بہن صفیہ کو صدمہ ہوگا, اس واسطے پھر ان کے اجزا کو جمع کر کے پھر دفن کیا گیا حمزہ رضی اللہ عنہ. اس طرح شہید ہوئے. شہید کس نے کیا؟ وحشی غلام, جو غلام تھے سیافام, انہوں نے. بعد میں جب غزوہ احد ختم ہو گیا اور کئی سال گزر گئے تو ایک دن وحشی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ڈالا. دل میں یہ آیا کہ ایمان کی حقانیت, اسلام کی حقانیت دل میں آ گئی. حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر عرض کیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام قبول کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم وہی وحشی ہو جس نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ انہوں نے اعتراف کیا اور کہا یا رسول اللہ, مجھ سے یہ عمل سرزد ہوا تھا اور واقعی میں نے آپ کے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا اور اس بری طرح کیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام لا چکے ہو, اور اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام جو ہے اپنے سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو کچھ بھی انسان نے اسلام سے پہلے کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اسلام لانے کے بعد. لہذا تمہیں معافی تو ہے اور اسلام کی برکات بھی حاصل ہے, لیکن میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں. اس طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں, وہ یہ کہ تم میرے پاس آؤ ضرور, میری باتیں سنو, لیکن میرے چہرے کے سامنے بیٹھ کر نہ بیٹھا کرو, میرے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے کہیں بیٹھ کر میری باتیں سنا کرو. اس لیے کہ جب سامنے آ جاتے ہو اور مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ میرے چچا کو تم نے اس بری طرح شہید کیا تھا, تو دل میں ایک تقدر پیدا ہوتا ہے اور وہ واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے. اس واسطے تم میرے سامنے مت بیٹھا کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ آخرت میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا,
اور آخرت کے اندر تمہیں اس عمل کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں ہوگا. دل کے اندر دل بھی مل جائے اور دل میں کوئی خلش بھی اور کدورت بھی باقی نہ رہے، یہ انسان کے اختیار سے باہر معاملہ ہے. اس واسطے اس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ تم پیچھے بیٹھا کرو. حضرت وحشی، اب تو ہم ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ سے فرمائی تو میں نے اسی وقت یہ تہیہ کر لیا تھا کہ جس طرح میں نے اسلام کا ایک بہت بڑا ستون گرایا، حضرت حمزہ کو شہید کیا، تو میں اپنی زندگی میں انشاءاللہ کفر کا بھی کوئی بڑے سے بڑا ستون گراؤں گا. اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ مسیلمہ کذاب، نبوت کا جھوٹا دعوے دار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیدا ہوا تھا اور اس نے بڑا فتنہ پھیلایا تھا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ مسیلمہ کذاب کو بھی انہوں نے قتل کیا، رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ معاف کر دینا اور بات ہے اور دل کا مل جانا اور بات ہے. معاف کر دینا تو یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، انتقام نہیں لوں گا، آخرت میں اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن دنیا میں دل بھی مل جائے اور خوشگوار تعلقات بھی قائم ہو جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں. اسی واسطے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص معافی مانگتا تو کہتا کہ اب مجھے معاف کر دیجیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی معاف کر دیا، اس معنی میں معاف کر دیا کہ تم سے کوئی بدلہ یا انتقام نہیں لوں گا. لیکن آگے دل مل جانا اور طبیعت میں نشاط پیدا ہو جانا یہ میرے اختیار سے باہر ہے. اس کا دار و مدار آپ کے آئندہ طرز عمل پر ہوگا. اگر آئندہ طرز عمل آپ کا اچھا رہا دل مل جائے گا، کھل جائے گا، اور اگر آئندہ طرز عمل اچھا نہ رہا تو دل نہیں ملے گا اگرچہ معاف کر دیا. ترک انتقام، یہ باریک بات بہت سے لوگ ان دونوں میں فرق نہیں سمجھتے. کہتے ہیں دیکھو معاف تو کر دیا لیکن ابھی تک میرے ساتھ کھل کر بات نہیں کرتے، اور جس طرح اور لوگوں کے ساتھ طبیعت مل جاتی ہے اس طرح میرے ساتھ نہیں ملتی. تو یہ ملنا کوئی ضروری بھی نہیں. وہ آئندہ اگر تمہارا طرز عمل ٹھیک رہے گا تو دل بھی مل جائے گا، لیکن اگر طبیعت میں عمل ٹھیک نہ ہوا تو پھر دل ملنے کا سوال نہیں، معاف ہوگی. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے طرز عمل میں یہی بات حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں واضح فرما دی. آگے دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُوَقَّ مَن لَا يَتَوَقَّى، جو شخص گناہ سے خود بچنا نہ چاہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو نہیں بچاتے. کیا مانا کہ ایک شخص ہے مختلف گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کا فرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے، جتنے اس کے امکان میں تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ تدبیریں اختیار کرے. وہ تدبیر تو اختیار کرتا نہیں اور بس دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لیجیے، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لیجیے. جا رہا ہے خود گناہ کی طرف اور ساتھ میں یہ بھی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے بچا لیجیے. تو ایسا آدمی جو خود بچنے کی کوشش نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں تجھے جب تو جا ہی رہا ہے جہنم کی طرف اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے اور اس سے بچنے کی کوئی کوشش تو نہیں کر رہا تو پھر میں بھی تجھے نہیں بچاؤں گا. اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں جو کوشش اپنی سے کرتا ہے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ
حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی گناہ کی زلیخا نے. اور کس طرح دعوت دی کہ سارے دروازے مقفل کر دیے، دروازوں پر تالے ڈال دیے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے، اور تنہائی میں آ کر گناہ کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام بھی کوئی فرشتے نہیں تھے، پیغمبر تھے، فرشتے نہیں تھے. انسانیت، انسان کے سارے بشری تقاضے موجود تھے، انسانی جذبات موجود تھے، خیالات موجود تھے. اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو بھی اس فتنے میں نہ ڈالے کہ یہ فتنہ کہ تنہائی ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی اور انتہائی حسین و جمیل اور تنہائی، اپنے گھر سے دوری، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس حالت میں دعوت دی جا رہی ہے گناہ کی. تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی بتقاضائے بشریت ایک وسوسہ پیدا ہو گیا تھا، خیال پیدا ہو گیا تھا. لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خیال سے لڑائی لڑی کہ یہ خیال جو آ رہا ہے یہ گناہ کا خیال ہے. لڑائی لڑی، اور لڑائی لڑنے کے لیے دو کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ دروازے کی طرف بھاگے، دروازے کی طرف بھاگے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازے میں تالے پڑے ہوئے ہیں، لہذا باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے نہیں. لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میرے قدرت میں، میرے اختیار میں اتنا ہے کہ میں دروازے تک بھاگ کے چلا جاؤں. اتنا اختیار میں ہے میرے کہ میں دروازے تک بھاگ کے چلا جاؤں. آگے کی بات اگرچہ میرے اختیار میں نہیں، لیکن جب میں اپنی طرف سے دوڑ جاؤں گا اور دروازے تک پہنچ جاؤں گا، پھر اللہ کو پکاروں گا کہ اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، آگے آپ مجھے بچا لیجیے. تو فرماتے ہیں کہ دوڑ کر گئے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اللہ میرے بس میں تو اتنا ہی تھا کہ میں اتنا دوڑ کے چلا جاؤں، آگے آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں اور میرے بس میں نہیں ہے بچنا. اے اللہ آپ بچا لیجیے کسی طرح مجھے. جب یہ دو کام کر لیے کہ اپنے اختیار میں جتنا کچھ تھا وہ کر گزرے اور پھر پکارا اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے فرمایا کہ ہاں اب میں تمہاری پکار سنتا ہوں. جب وہاں پہنچے دروازے پر جتنے تالے پڑے ہوئے تھے سب کھل گئے. دروازوں پر پڑے ہوئے تالے کھل گئے اور دیکھا تو سامنے زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید. کہ اگرچہ تمہیں اس دنیا کے اندر بھی کوئی رکھنا، بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، گناہوں کا بازار گرم ہے. آج ہم لوگ کہتے ہیں نا معاشرہ خراب ہے، گناہوں کا بازار گرم ہے، اور ہر طرف سے گناہوں کے داعی اور محرکات انسان کو گناہ پر آمادہ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں گناہ کی طرف. لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نہیں عالم را پدید، اگرچہ دنیا کے اندر تمہیں کہیں نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، خیرہ یوسف وار می باید دوید. لیکن جس طرح یوسف علیہ السلام بھاگے تھے دروازے تک، اسی طرح تم بھی اسی طرح مجنونانہ دیوانہ وار بھاگ کے دکھاؤ. اگر بھاگو گے اور پھر پکارو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. تو کیا ہے کہ دو کام ہیں انسان کے کرنے کے، وہ کر لے. جتنا انسان کے بس میں ہے بچنا، اتنا بچنے کی کوشش کر لے. جتنے اس کے اختیار میں وہ بچنے کی کوشش کر لے، اور باقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ میرے بس میں اتنا تھا
وہ میں نے کر دیا، باقی آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ، میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ سنایا ایک مرتبہ کہ یہ 1857 کی جہاد آزادی کے موقع پر جب انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے ظلم و بربریت کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی تھی ہندوستان کے اندر۔ آج بڑے مہذب بن کر دنیا کے سامنے آتے ہیں، لیکن اس وقت ظلم و بربریت کا کوئی شوشہ چھوڑا نہیں جو اختیار نہ کیا ہو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ۔ چوراہوں پر پھانسی کے پھندے پڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو ذرا سی بات پر پکڑا، پھانسی میں لٹکا دیا۔ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کا سر قلم کر کے تھالی میں رکھ کر یہ کہا کہ ہم آپ کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ سب واقعات ہو رہے تھے۔ تو چونکہ بازاروں کے اندر اور گلیوں میں سب انگریز کی فوجیں پھر رہی تھی، تو ایک مسلمان مجاہد تھے، تو وہ ان سے چھپ کر ایک عمارت میں، خالی عمارت کے اندر جا کر بنا لی۔ باہر نکلیں گے تو یہ پکڑ کے مار دیں گے۔ باہر چھپ گئے، لیکن وہاں نہ کوئی کھانے کا سامان، نہ کوئی پینے کا سامان، بھوکے پیاسے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، بھوکے پیاسے۔ پیاس کی شدت سے برا حال ہو گیا۔ جب پیاس کی شدت سے بالکل انتہا کو پہنچ گئی پیاس، اور کمزوری اتنی ہو گئی کہ اٹھ کر چلنا ممکن نہیں رہا، تو وہیں لیٹے لیٹے قریب میں ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، تو پیالہ کسی طرح کھسک کر پیالہ ہاتھ میں لیا اور بڑی مشکل سے کھسک کر اپنے آپ کو صحن تک پہنچایا اور صحن کے اندر لے جا کے پیالہ رکھ دیا، اور پھر دعا کہ اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ پیالہ لے جا کر آسمان کے نیچے رکھ دوں، بارش برسانا آپ کی قدرت بارش برسانا آپ کی قدرت میں ہے، اگر آپ بارش برسا دیں گے یہ پیالہ بھر جائے گا، میری پیاس دور ہو جائے گی۔ یہ کیا تو دیکھا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ کہ آسمان صاف تھا، بادل گر کے آئے، بارش ہوئی، پیالہ بھرا اور پیاس دور ہو گئی۔ تو حقیقت میں 2 کام انسان کر لے کہ جتنا اپنے بس میں ہے وہ کر گزرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں۔ کمی کہاں ہوتی ہے کہ یا تو اپنے حصے کا کام نہیں کیا، یا صحیح طریقے سے مانگا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت والد صاحب میرے والد ہمارے صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے حصے کا کام کر لو تو اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام ضرور کرتے ہیں۔ اب تمہارے حصے کا کام کیا ہے کہ وہ جتنا بس میں ہے وہ کرو، اتنا میں کر سکتا ہوں وہ کر گزرو۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب ہم اپنی اصلاح کیسے کریں، کیونکہ سارا معاشرہ خراب ہو چکا، بگاڑ پھیل چکا، رشوت کا بازار گرم ہے، فسق و فجور کا بازار گرم ہے، اور یعنی اور فحاشی کا بازار گرم ہے۔ باہر نکلے تو آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، کانوں کو پناہ نہیں ملتی، کہاں سے بچیں گناہوں سے؟ تو یہ کہہ کے اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اس گناہ کے ماحول میں کیا قدم تم نے بڑھایا گناہ سے بچنے کا؟ میں یہی بات پوچھ لیتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کیا کبھی اس نے یہ کوشش کی کہ یہ دیکھے کہ بھئی پہلے میں اگر دن میں 50 مرتبہ جھوٹ بولتا تھا تو کم از کم 10 اس میں سے کم کر لوں، 40 مرتبہ بولا تو بول لوں، 40 بولتا تھا 30 کر لوں؟ کبھی کی؟ کبھی اس طرح کوشش کر کے دیکھی؟ پہلے میں غیبت کیا کرتا تھا، کہتے صاحب آج کل تو ہر مجلس میں غیبت ہوتی ہے، کیا کریں، بچ نہیں سکتے غیبت۔ ارے بھائی کبھی بچنے کی کوشش کی ہو تو بتاؤ۔ پہلے اگر ہر مجلس میں غیبت کرتے تھے، کم از کم اگر 10 مرتبہ غیبت کرتے ہو دن میں
طے کر لو کہ اس میں سے آدھی سے کم از کم اپنے آپ کو بچاؤں گا. اگر آنکھ غلط جگہ پر پڑتی ہے دن میں بار بار تو کم از کم یہ کوشش کر لو کہ کم از کم کچھ کم کروں گا, اس میں کمی کروں گا. جتنے گناہ ہیں جن کے اندر مبتلا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی آمدنی رشوت سے بغیر گزارا نہیں ہوتا, تو کم از کم کوئی کوشش کی کہ بھائی رشوت پہلے میں زیادہ لینا, چلو رفتہ رفتہ کر کے کم کروں, کم لینے کی کوشش کروں. کوشش کے طرف کوئی قدم بڑھایا نہیں اور ایک مجمل ہوا بنا کر دماغ پر سوار کیا ہوا ہے کہ ماحول خراب ہے, معاشرہ خراب ہے, لہذا کچھ ہو نہیں سکتا, ہاتھ پر ہاتھ کرے بیٹھے. قدم بڑھا کے تو دیکھو, آگے چل کے تو دیکھو, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ اتنا میرے بس میں تھا, باقی آپ میرے لیے میری مدد فرما دیجیے, باقی سے بھی مجھے بچا لیجیے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے کہ نہیں آتی. لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے سے تو کچھ نہیں ہوتا. محض ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے آدمی تو کچھ بھی نہیں. حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو جب کوئی آدمی کوئی سیدھی سڑک ہو اور اس کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں ہوں تو دور سے ایسا لگتا ہے کہ افق پر جا کر راستہ بند ہو گیا. دونوں درختوں کی قطاریں آپس میں ایسے مل جاتی ہیں تو کیسا معلوم ہوتا ہے کہ آگے راستہ بند ہے. اب اگر کوئی بیوقوف یہ سوچے کہ آگے راستہ تو بند ہے لہٰذا چل کے کیا کروں گا, تو وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. منزل تک وہ پہنچتا ہے جو قدم بڑھاتا ہے, آگے بڑھتا ہے, اور جب قدم بڑھاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں راستہ بند نہیں تھا, نگاہ دھوکہ دے رہی. تو قرآن یہ کہتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں چلتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, جو ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستے پر اٹھا کر لے جائیں گے. یہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں حقیقت میں قرآن کریم میں جو لفظ ہے لنہدینہم, جو عربی جاننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لام تاکید کا اور پھر آگے نون ثقیلہ تاکید کا, ضرور بالضرور. اللہ تعالیٰ فرمایا ضرور بالضرور, جیسے قسم کھا کر فرما رہے ہوں. اور یہ فرمایا کہ ہم اٹھا کر لے جائیں گے, اٹھا کر لے جائیں گے اپنے راستوں پر, اگر تم نے ذرا سی کوشش کر ہمارے راستے پر چلنے کی. حضرت حکیم الامت کی بات اور یاد آ گئی. سناتے ہیں اس کی مثال, ایک اور مثال انہوں نے دی کہ دیکھو جب کسی کا کوئی بچہ, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ چلنا سیکھتا ہے, ابھی چلنا نہیں آتا, تو باپ چاہتا ہے کہ چلنا سکھائے اس کو, تو دور بیٹھ جاتا ہے, اس کو کھڑا کر کے بیٹھ کہتا آؤ بیٹا ادھر آؤ. اب وہ ایک قدم بڑھانا چاہتا ہے, ڈرتا ہے, تو اگر وہ قدم نہ بڑھائے تو باپ جو ہے اس کو بلاتا رہے گا کہ آؤ. لیکن اگر قدم بڑھائے گا اور بڑھانے کے نتیجے میں لڑکنے لگے گا, گرنے لگے گا, تو باپ گرنے نہیں دیتا, باپ گرنے نہیں دیتا, آگے بڑھ کے گود میں اٹھا لیتا ہے. تو اللہ جل جلالہ اپنی مخلوق پر, اپنے بندوں پر کہیں زیادہ مہربان ہے اس سے جتنا باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتا ہے. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف چلا کہ نہیں چلا, میری طرف قدم بڑھایا کہ نہیں بڑھایا. اگر قدم بڑھا لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گود میں لے لیں گے تم, لنہدینہم سبلنا, اپنے راستے پر تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے. لیکن اٹھا کے اس وقت لے جائیں گے کہ قدم بڑھائے. الذین جاہدوا فینا, ہمارے راستے میں چل کر دکھاؤ, آگے بڑھ کر دکھاؤ, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرماتے ہیں مدد آئے گی, ضرور آئے گی. اور کم از کم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو یہ تو کہہ سکو گے کہ اللہ
میرے بس میں اتنا تھا میں نے کر لیا، اور پھر آپ کو بھی پکارا کہ اللہ میں میرے بس میں اتنا تھا، آپ آگے آپ مدد فرمائیے، تو اس واسطے میں نے یہ کام کیا۔ وہاں کم از کم جواب تو ہوگا تمہارے پاس دینے کو، لیکن محض یہ باتیں جو مایوسی کی پھیلائی جاتی ہے نا کہ بھئی معاشرہ خراب ہے، ماحول ہی خراب ہے، دنیا بدل گئی، زمانہ بدل گیا، اس میں بڑا مشکل ہے، اس میں نہیں چل سکتے، تو یہ سب شیطان کے دھوکے۔ شیطان یوں دکھاتا ہے، شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے بس کا کام نہیں، یہ دین پہ چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، دنیا کو دیکھو، کسی کو فکر نہیں ہے، تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ، یہ سکھاتا ہے شیطان، اور اس کے نتیجے میں انسان محروم رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے محروم رہتا ہے۔ تو یہ ہے مطلب اس کا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ لا یوقع من لا یتوقع، جو شخص بچنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں بچاتا، لیکن بچنا چاہتا ہے۔ ایک حرام آمدنی میں مبتلا ہے ایک شخص، آمدنی حرام ہے، تو بچنے کا راستہ یہ ہے کہ فوراً دوسرا ذریعہ آمدنی اس طرح تلاش کرے جیسے بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، وہ تلاش کرے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، نکلنا چاہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں دوسرا ذریعہ آمدنی مل جائے جلدی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوا دیتے ہیں، اکثر و بیشتر مثالیں ایسی ہیں کہ دلوا دیا، اگر اور اس وقت چھوڑ دیں، لیکن آدمی بیٹھا رہے کہ صاحب بڑا مشکل ہے، دوسرا روزگار ملنا تو مشکل ہے، تو اس واسطے کوئی کوشش ہی نہ کرے، تھوڑی سی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ جتنی تنخواہ پہلے مل رہی تھی اتنی اب بھی ملے، ہو سکتا ہے کچھ کمی ہو جائے، لیکن اتنی ہو جائے کہ اپنا گزارا ہو جائے، تو اس کو چھوڑ دو۔ لیکن محض بیٹھے بیٹھے دماغ کے اوپر یہ طاری کر لینا کہ یہ کام ممکن نہیں، یہ ہے جس نے ہمیں فساد میں مبتلا کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے محروم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی خلاصہ یہ نکلا آج کی گفتگو کا کہ سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی وہ ہے رحم، دل میں دوسروں کے لیے رحم پیدا کرو، رحم کا معاملہ کرو۔ معافی کی حقیقت بتائی گئی کہ معافی کرنا کتنی فضیلت کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر معافی کی امید رکھتے ہو تو اللہ کے بندوں کو بھی معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے قدم بڑھاؤ، بیٹھے نہ رہو، قدم بڑھاؤ۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرو، جتنی اپنے بس میں ہے وہ کر گزرو، پھر اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ اتنا میں نے کر لیا، آپ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا وسددنا وقنا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔